نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامان حضرات، آج ہم آپ کے سامنے بات کریں گے اعتکاف کے بارے میں۔ جی ہاں، اعتکاف کا مطلب ہے اللہ کا مہمان۔ جی ہاں، کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اعتکاف میں بیٹھنے والا اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ دوستو، یہ چھوٹا عمل نہیں ہے، بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے نوازتا ہے نا تو وہی اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ دوستو، ویسے تو یہ فرض کفایہ ہے کہ بستی میں سے چند آدمی بیٹھ جائیں گے تو یہ اعتکاف ادا ہو جائے گا، لیکن اگر کوئی بھی نہ بیٹھا تو بہت بڑا گناہ ہو جائے گا، اس سے اللہ کا عذاب، اللہ کا غصہ نازل ہوگا۔ میرے بھائی، جو بھی اعتکاف میں بیٹھنا چاہتا ہے وہ اپنے من کو، اپنے دماغ کو ایک طرف یکسو کر کے اللہ کی لو میں لگا کر دنیا داری کو چھوڑ کر بیٹھے، کیونکہ جس طریقے سے بائی دفعہ کسی ادھیکاری سے ہم بات کر رہے ہیں اور کوئی آ کے ہم سے بات کرنے لگے اور ہم ادھیکاری سے بات چھوڑ کر اس آدمی سے بات کرنے لگیں تو اس ادھیکاری کو برا لگے گا نا۔ اکثر دنیا میں آپ دیکھتے ہوں گے، لیکن وہ رب العزت، پوری کائنات کا مالک، خالق، پالنہار، جب ہم اس کے مہمان ہوتے ہیں تو سمجھ لو اس سے بات کر رہے ہیں تو صرف ہماری لو صرف اس کی طرف لگی ہوئی ہونی چاہیے، دنیا کی زندگی سے کٹ کے بالکل ایک طرف دماغ کر کے ہمیں اعتکاف میں بیٹھنا چاہیے۔ یہ اعتکاف 20ویں رمضان کے بعد مغرب کی نماز کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے اور چاند دکھنے تک رہتا ہے۔ اس میں جو کام آدمی باہر رہ کر کرتا تھا، کسی مریض کی عیادت کے لیے جانا، کسی کے جنازے میں شریک ہونا، اس طرح کے کام وہ نہیں کر پائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ بنا کرے ہی اس اجر کا، اس کو اس کام کا اجر دے دیں گے۔ یہ اللہ کی کریمی کی بات ہے۔ تو میرے بھائیوں، جب آپ اعتکاف میں بیٹھیں تو اللہ سے دل لگا کے، لو لگا کے بیٹھیں۔ اس ٹائم پہ اتنی بڑی خصوصی بات یہ ہے کہ جو بھی آپ مانگو گے وہ سب دعا قبول ہوگی، کیونکہ آپ کے چاروں طرف فرشتے ہوتے ہیں، وہ فرشتے آپ کو گھیر لیتے ہیں اور آپ کی ایک ایک بات کو اللہ تک پہنچاتے ہیں، اور جو بھی دعا آپ کرتے ہیں تو اس پہ آمین کہتے ہیں۔ یہ اللہ کی بڑی کریمی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دیتا ہے مانگنے کا اور اس کو دینے کا، لیکن افسوس اس کے بعد بھی اگر ہم نہ مانگ پائیں، نہ لے پائیں تو یہ ہماری بد نصیبی ہے۔ اس لیے اعتکاف میں زیادہ سے زیادہ بیٹھنا چاہیے۔ جس کا کوئی مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو، جس کے بچوں کی شادی نہ ہو رہی ہو، جس کے پاس بہت زیادہ قرضہ ہو رہا ہو، جس کے پاس مکان نہ ہو، جس کے بچے نہ ہو رہے ہوں، کسی بھی طرح کی ایسی ضرورت جو پوری نہ ہو رہی ہو، وہ آپ اعتکاف میں بیٹھ کر اللہ سے مانگ کر پوری کرا سکتے ہیں۔ یہ میرا آزمایا ہوا عمل ہے۔ انشاءاللہ رحمان آپ یہ کہیں گے کہ کتنی اچھی بات بتائی، کیونکہ زیادہ تر لوگوں کو اس کے بارے میں جانکاری نہیں ہے۔ جب جانکاری نہیں ہوتی تو اس پر عمل بھی نہیں ہو پاتا۔ جو بات کسی عالم دوارا ہمیں پتہ چلتی ہے وہ بات ہم آپ لوگوں کے سامنے شیئر کر دیتے ہیں، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے پیارو، جو بات آپ کو پتہ ہو وہ اپنے بھائی تک پہنچا دیا کرو، کیا معلوم کہ وہ آپ سے زیادہ بہتر محفوظ کرنے والا ہو۔ تو اس بات کا ہمیشہ دھیان رکھیں، اعتکاف میں زیادہ سے زیادہ بیٹھنے کی کوشش کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ رمضان کا آخری عشرہ بہت ہی زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ قیمتی اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک رات، جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، ایک رات ایسی اتاری ہے جس میں عبادت کرنے کا ثواب 80 سال کی عبادت سے زیادہ ہے۔ جب صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یا رسول اللہ، ہماری تو عمریں کم ہیں، یہودیوں کی عمریں زیادہ تھی، انہوں نے ہم سے زیادہ عبادت کر لی، وہ تو ہم سے زیادہ عبادت میں بڑھ گئے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اے میرے پیارے صحابہ، اللہ تعالیٰ نے ایک رات ایسی اتار دی ہے کہ وہ ایک ہی رات ہی اس 80 سال سے زیادہ قیمتی ہوگی۔ یعنی آپ اگر اس ایک لیلۃ القدر کو پا لیتے ہو تو اس کی عبادت کی رات سے 80 سال کی عبادت سے زیادہ افضل ہوگی یہ رات۔ اچھا، عبادت کی رات لیلۃ القدر ہمارے نبی بتانا بھی چاہ رہے تھے
لیکن کچھ لوگوں کو لڑتے جھگڑتے دیکھا تو انہوں نے اس چیز کو روک لیا اور یہ سوچا کہ یہ لوگ جستجو کریں گے، لیکن انہوں نے پھر بھی اتنا اشارہ ضرور دیا کہ یہ طاق راتوں میں ہوتی ہے، یعنی 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں یہ طاق رات میں ہوتی ہے۔ تو ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ 21ویں شب سے ہی جستجو میں لگ جانا چاہیے اور اعتکاف میں بیٹھنا چاہیے۔ اسی لیے عالم کہتے ہیں کہ اعتکاف میں بیٹھنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ ہمارا دل صرف اللہ سے لگا ہوا ہوگا، اور جب اللہ سے لگا ہوا ہوگا تو ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کریں گے، زیادہ سے زیادہ دعا مانگیں گے، اور انشاءاللہ ہماری ہر دعا قبول ہوگی۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، یہاں پہ ایک مسئلہ اور آ رہا ہے۔ مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ لیلۃ القدر میں بھی 4 آدمیوں کی بخشش نہیں ہونے کی، 4 آدمیوں کی۔ بڑے بد نصیب ہے وہ انسان جو لیلۃ القدر میں بھی اپنی بخشش نہ کرا سکے۔ اس کے لیے دنیا تو ان کے لیے بیکار تو ہے ہی، آخرت بھی اس کی بیکار ہو رہی ہے۔ اللہ کے غصے کو انہوں نے بڑھا رکھا ہے، وہ نہیں سمجھ رہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ میں سب سے پہلے کینہ کرنے والا، جو دوسروں کی خوشی کو دیکھ کر، دوسروں کو کماتا ہوا دیکھ کر، دوسروں کی خوشحالی کو دیکھ کر جو نا کلستا ہے، اندر اندر کینہ رکھتا ہے۔ ارے میرے بھائی، تو ایک وقت کس بات کا کینہ کر رہا ہے؟ اس کو جو دے رہا ہے وہ اللہ، اس کی مدد اللہ ہی دے رہا ہے، اور اس کی عبادت کے ذریعے دے رہا ہے۔ اس کے نصیب میں اللہ نے جتنا لکھا اتنا دے رہا ہے۔ تو اپنی عبادت اچھی کر، اللہ سے مانگ، تجھے بھی اللہ دے گا۔ لیکن نہیں، خود تو کچھ کرتے نہیں، دوسروں کو بھی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو جلتے ہیں، گلستے ہیں، کینہ رکھتے ہیں دل میں۔ ایسے کینہ کرنے والے کی بخشش لیلۃ القدر میں بھی نہیں ہوگی۔ ایک دوسرا ہے رشتہ داروں کو آپس میں رشتہ داری کو توڑنے والا۔ آج لوگ باغ ذرا سی بات پہ ناراض ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، یہاں تک رشتہ ناطے ختم کر دیتے ہیں۔ اگر کسی بہن نے اپنے بھائی سے اپنا حق مانگ لیا، زمین جائیداد کا حق مانگ لیا، تو اس کے بھائی ایسے نخرہ کر کے دکھاتے ہیں اور دے کے اسے ایسے دیتے ہیں جیسے بھیک دے رہے ہو، اور اس کے بعد کہتے ہیں جا تیرا میرا رشتہ ختم، آج سے تیری عیدی تیواری ختم، آج سے تجھ سے ملنا جمنا۔ ارے میرے بھائی، تو اپنے پاس سے دے کیا رہا ہے؟ اپنے باپ کی جائیداد میں سے دے رہا ہے، اپنی جائیداد میں سے نہیں دے رہا۔ اس بات پہ ہمیشہ دھیان رکھنا چاہیے۔ تو اس چیز کا بھی دھیان رکھنا چاہیے، جو رشتہ داری کو توڑنے والا ہے اس کی بھی بخشش نہیں ہونے کی۔ اور اس کے بعد 30 نمبر پہ ہے والدین کا نافرمان۔ اللہ تعالیٰ کا غصہ بھڑکتا ہے جو والدین کا نافرمان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی اسے سزا دینی شروع کر دیتا ہے، آخرت تو بہت دور کی بات ہے۔ یہی ایک سب سے بڑا گناہ ایسا ہے جسے اللہ تعالیٰ جو نا دنیا میں ہی دینا شروع کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج کا دور یہ چل رہا ہے، بچے ماں باپ کو ہوں کہنے کے لیے اللہ نے منع فرمایا تو لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، بے عزت کرتے ہیں، گھر سے باہر نکال دیتے ہیں۔ کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں، اپنے ماں باپ کو ناراض کر کے دوسروں سے دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں۔ تو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ چوتھا، شراب پینے والے کی بخشش نہیں ہونے کی لیلۃ القدر میں۔ اس کو سوچنا چاہیے کہ اس کی دنیا تو اس کی خراب ہو رہی ہے، آخرت بھی اس کی خراب ہو رہی ہے۔ کیوں؟ دنیا میں شراب پینے والے کو کوئی اچھی نظر سے نہیں دیکھتا، تو اس حساب سے اس کی یہ دنیا بھی خراب ہو رہی ہے اور آخرت بھی خراب ہو رہی ہے۔ آپ سبھی سے گزارش ہے ان چیزوں پر دھیان کریں۔